فتح گڑھ محلہ بھوسا منڈی میں مجوہر محمد خاں کے افسر پر جلسہ سورتی نبی کے مولانا عبدالرب قاسمی نے کہا کہ محمد صاحب کے جیون کا سب سے مہتوپورن پہلو غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرنا ہے۔ ان کے جنم دن پر بے سہارا مہیلاؤں کو سلائی مشین دے کر انہیں سوتنترتا پوروک روزگار سے جوڑنا بڑا کام ہے، جو مسلم زکوٰۃ فاؤنڈیشن فتح گڑھ نام کے مشہور دوارا کیا جا رہا ہے۔ وہ بہت سراہنیہ ہے۔ فاؤنڈیشن کے کوشادھیکش نے مشینوں کا دھن کیسے جٹایا وستار سے بتایا۔ فاؤنڈیشن کے ادھیکش مجوہر محمد خاں نے بتایا، چھاتروں کی سہایتا کرنا، بیماروں اور کمزوروں کی مدد کرنا اور روزگار میں سہیوگ کرنا فاؤنڈیشن کا ادیش ہے۔ سمپن لوگ اپنی زکوٰۃ مسلم زکوٰۃ فاؤنڈیشن فتح گڑھ کو دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر محسن، پروفیسر مسلم صدیقی، سیوا نورت پرچاریہ خالد رؤف، سمیع اللہ صدیقی آدی نے وچار رکھے۔ پرکان احمد اور نوشاد منصوری، سبھاسد حاجی نوشاد احمد، اسد اللہ خاں آدی اپستھت رہے۔ 26 مہیلاؤں کو مشین وترت کی گئی۔ اس اوسر پر فاؤنڈیشن نے پروفیسر مجمل صدیقی کو حلیم پی جی کالج کانپور کے پرچار پد سے سیوا نورت ہونے اور محمد خالد ڈاکٹر محسن کے بھتیجے کے انجینئر میں ادویتیہ سفلتا پر سمانت کیا۔ بیورو رپورٹ۔ آج زکوٰۃ فاؤنڈیشن کی طرف سے جو پروگرام کیا گیا اس کے بارے میں جانکاری دیں گے۔ آج الحمدللہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن کا یہ 7واں پروگرام تھا، جس میں ہم نے 26 سلائی مشینیں نادار اور کمزور خواتین کو روزگار سے جوڑنے کی غرض سے پورے ضلع کی 26 چنندہ خواتین کو سلائی مشین تقسیم کروائی، حضرت مولانا عبدالرب قاسمی کے دست مبارک سے۔ اس موقع پر ڈاکٹر محسن صاحب شہر فرخ آباد سے، پروفیسر مزمل صدیقی صاحب، جناب خالد عبدالرؤف صاحب اور جناب خالد صاحب اور حاجی الدین جیسے معزز شخصیات، ڈاکٹر اسلام منصوری صاحب قنوج سے، یہ لوگ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ شامل رہے اس پروگرام میں۔ اور ہماری جو فاؤنڈیشن ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ غریب طلباء کو ان کی تعلیم کے لیے مدد کی جائے، بیماروں کو، بے روزگاروں کو ایسے موقعوں پر زکوٰۃ کا جو حصہ ہے اس سے ان کی مدد کی جائے، زکوٰۃ کا ایک بیت المال قائم کیا جائے، اس کی ایک کوشش ہے زکوٰۃ فاؤنڈیشن کی۔ اسی سلسلے میں بے روزگار مہیلاؤں کو روزگار سے جوڑنے کی غرض سے آج سلائی مشین تقسیم کی گئی۔ اس دورانیے کے بعد جو وحی آتی ہے اس وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمانت دی ہے، ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ غمگین نہ ہوں۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، دنیا کے حالات سے پریشان مت ہوئیے، آخرت زیادہ ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، ہم اتنا دیں گے کہ آپ سیر ہو جائیں گے، ہم اتنا دیں گے کہ آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ اور کیا ہم نے دیا نہیں؟ اگلا جو جملہ ہے وہ بہت اہم ہے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا ہم نے تم کو یتیم نہیں پایا تھا پھر ہم نے تم کو ٹھکانہ دیا، اور ٹھکانہ بھی دیا ہے انسانیت سے سب سے بلند مقام پر۔ میرے بعد جو مقام ہے اللہ تعالیٰ کے بعد مقام کس کا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ آپ آیت کے ترجمے کو جانے سے پہلے یہ دیکھیے کہ یہ بات کہی کس نے، یعنی یتیموں کو سیٹل کرنا کس کا کارنامہ؟ اللہ تعالیٰ اس کو کارنامہ کہہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کارنامہ کہہ کے ذکر کر رہے ہیں قرآن کریم میں۔ أَلَمْ يَجِدْكَ، کہ ہم نے تم کو یتیم نہیں پایا تھا، فآوَىٰ، پھر ہم نے ٹھکانہ دیا۔ آپ اندازہ کیجیے، یتیم پیدا ہوئے ہیں اس وقت 6 سال کی عمر میں ماں نے انگلی تھامی تھی، انہیں بھی ہٹا دیا، دادا نے بہت زور شور سے سہارا دیا تھا، انہیں بھی 8 سال کی عمر میں ہٹا دیا، اور اس کے بعد جس چچا نے پوری زندگی سپورٹ کیا انہیں اسلام سے دور رکھا، یعنی سپورٹ بھی اور ان سپورٹ بھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے سہارا پال کر کے دکھلایا تاکہ سارے دردوں کا، سارے اسٹیج کا احساس ہو، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سسٹم سے جو کچھ بھی کر کے دکھلایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ کو علی الحساب ادا کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو جو بنایا، دیکھیے ان کے سارے قوانین، چونکہ اسلام یہ قانون فطرت ہے اور اس کا جو پورا لا ہے یہ سارا کا سارا لا آف نیچر ہے۔ تو لا آف نیچر تقاضا کرتا ہے کہ آدھے لوگ مالدار ہیں اور آدھے لوگ غریب ہیں، آدھے لوگ بی پی ایل ہیں اور آدھے لوگ اے پی ایل ہیں۔ تو اب ان کی تو جو بی پی ایل ہے ان کا امتحان تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ مشکلات میں کیا کرتے ہیں۔
صبر کرتے ہیں، یہ جزا فضا ہائے واویلا، ناشکری ناسپاسی اور پوچھنے دیتے ہیں. اور ان کا امتحان یہ ہے کہ ان کے اوپر جو 2.5% ہم نے لاگو کیا ہے یہ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں. اگر یہ ادا نہیں کریں گے تو ان میں سے ایک ایک کو چھین کر کے وہ ادھر سے، آپ نے دیکھا ہوگا لکھپتیوں کو خاک میں آتے ہوئے اور ارب پتیوں کو دھول چھانٹتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کارروائی ہے اور اموال کی تقسیم میں چلتی کسی کی نہیں ہے. ایک شخص